ذرا صوبوں کے معاملے پر آتے ہیں کوئکلی. اگر میں رضا صاحب آپ سے بات کا آغاز کر پاؤں, آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں, ان کی کابینہ کا حصہ ہیں. میں آپ سے زیادہ صوبوں کی کوئک جسٹیفیکیشن جاننا چاہتا ہوں. آپ کے خیال میں یہ کیا ایسی تاثیری نسخہ ہے کہ اس سے تمام پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیے شاہ صاحب, اس میں 2-3 معاملات ہیں جو کہ دیکھیے آپ کے پاس 1001 ریزنز ہو سکتی ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں لاہور سے, وڑائچ صاحب, سہیل وڑائچ صاحب, تو وہ اس کے اگینسٹ بھی بڑی لاجیکل بات کر رہے تھے. اس کی جو زیادہ ہمیں اپیل کر رہی ہیں نا چیزیں جی, وہ یہ ہے کہ جو فیڈریشن پاکستان کی ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگی. آپ کی جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ فیڈریشن میں اور زیادہ بہتر ہوگی. اس وقت این ایس سی ایوارڈ کی وجہ سے جتنا سارا پیسہ صوبوں کو چلا جاتا ہے, وفاق کے پاس صرف لائبلٹی بچ جاتی ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے سر کہ جو پاپولیشن اور جو کنٹرول ہے, اب آپ اندازہ لاہور کا لگا لیجئے, لاہور الون جو ہے وہ کوئی 12 کروڑ کے آس پاس ہے. یہ میں 12 سے 13 کروڑ کی ایک کنزرویٹو فگر دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, یہ 12 سے زیادہ ہو یا 13 سے بھی زیادہ ہو. اب ایک صوبہ پورے پاکستان کا 12 کروڑ کے قریب ہے. میں پنجاب کی بات کرتا ہوں. دنیا کے ممالک دیکھ لیجئے, ان کی یہ پاپولیشن نہیں ہے اور ان کے اندر لاتعداد صوبے ہیں. تھرڈلی آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو جائے گی, لوگوں کو جسٹس سسٹم بہتر ہو جائے گا, نئی عدالتیں بنیں گی, ان کو نئی ڈیولپمنٹ دیکھیں. اور ڈیولپمنٹ ایک ریشنلائزڈ طریقے سے پورا پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوگی, چاہے وہ بلوچستان کے صوبے بنے یا سندھ کے بنے یا اگر میں پنجاب کوئکلی کے بنے یا کے پی کے بنے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, قطع کلامی کی معذرت, کہ وفاقی کابینہ کے اندر اس معاملے پر یا مسلم لیگ نواز کی قیادت کے اندر اس معاملے پر آپ کی ان سے کبھی بات ہوئی؟ یہ زیر بحث آیا پارٹی میں, اس کے اوپر کچھ گفت و شنید ہوئی ان معاملات سے پہلے؟ اس معاملے میں جب اچھا دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے پرسنلی یا پرائیویٹلی تو وزراء آپس میں اور کولیگز ممبرز ہیں ہمارے جو پارلیمنٹ کے ہیں, وہ آپس میں آن اینڈ آف یہ بات ضرور ہوتی رہی ہے اور ہوتی ہے. اس بجٹ کی تقاریر بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت سارے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں نے اس بات کو اپنی بجٹ کی تقاریر کا حصہ بنایا. جہاں تک یہ بات جیسے یہ کل سے شروع ہوئی ہے نا, یہ غالباً سید محسن نقوی شاہ صاحب کی جو تقریر تھی کراچی میں یا لاہور میں, جہاں پہ بھی وہ خطاب کر رہے تھے, اس کے بعد یہ ایک چیز جو ہے نا, اس کو ایک نئی ایک پیس مل گئی ہے. اور اس کی پیس کی وجہ سے پھر مختلف جو ذرائع ابلاغ کے نمائندگان ہیں, جس میں آپ ہیں اور بڑے مہربان ہیں, انہوں نے اس بات کو پھر ذرا سیریسلی لینا شروع کیا. آپ نے پیس کا ذکر کیا, بالکل ٹورنیڈو کی پیس ہے اس وقت اس کی. اب ٹورنیڈو کے حوالے سے یہ چل رہا ہے. آئینی معاملات ہیں یہ, اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہوئے, بیان کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا. آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پر ڈویبل ہے؟ ڈویبلٹی کی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا سیاسی طور پہ, کیونکہ خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اس کے بارے میں بہت سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. وہ انتہائی حساس ہے اس معاملے میں, اور آپ نے دیکھا کہ اس سے تو بہت کم سیریس معاملہ تھا چولستان کے کینالز کا, اور وہ صوبہ پنجاب کا پانی تھا, ان کا تو پانی بھی نہیں تھا. لیکن کس طرح سے سیریسلی ریئیکٹ ہوا, اور وہ پیپلز پارٹی نہیں کر رہی تھی, وہ وہاں کے دوسرے باشندے کر رہے تھے, سندھی نیشنلسٹ کر رہے تھے. سندھ اور پنجاب کی سرحد کے اوپر رکاوٹیں ہو گئیں, پیٹرول یہاں نہیں آ سکتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ صوبے کا معاملہ تو اس سے کہیں سیریس ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اتفاق رائے پیدا کرنا بہت ضروری ہوگا. وہ ٹائم لے گا. اگر ہو بھی جائے گا تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے جیسے 26ویں یا 27ویں آئینی ترمیم ہوئی, اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. بتایا ویسے ایسے ہی جا رہا ہے کہ اتنی جلدی ہو جائے گا. نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. شاید وہ کسی طرح سے کر لیں, جیسے 27ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ 5 دن میں ہو گئی تھی. 8 سٹیپ تھے اس کے. قومی اسمبلی سینٹ سے پاس ہوا, سینٹ کی اسمبلی میں گیا, سینٹ کی کمیٹی میں گیا, سینٹ سے پاس ہوا, قومی اسمبلی میں گیا, اس کی کمیٹی میں گیا, وہاں تھوڑی سی ترمیم ہو گئی, دوبارہ سینٹ میں آیا,
اور پھر سینٹ نے اسے دوبارہ پاس کیا اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس گیا، تو 8 سٹیپس 5 دن کے اندر ہو گئے۔ میرے خیال میں اس کے اتنی اہم چیزیں تھیں اس کے اندر، نئی کورٹ بن رہی تھی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ملٹری کا نیا نظام بن رہا تھا، صوبے اس سے بھی زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس پہ برسوں کی لوگوں کی ایک لائلٹیز ہے، اس کے اوپر ایک جذباتی وابستگی ہے، پنجاب، سندھ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اگر آپ نے سندھ کا ذکر کیا، پنجاب کا ذکر نہیں کیا، کے پی کا ذکر نہیں کیا، کے پی میں آپ کے خیال میں آسان ہو جائے گا کنسیڈرنگ کہ خیبر پختونخوا نام تبدیل کروانے پہ، اپنے صوبے کا نام تبدیل کروانے پہ، اور ہزارہ صوبے کے اوپر جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، پی ٹی آئی انکلوڈیڈ، وہ بڑا واضح ہے؟ آسان تو کہیں بھی نہیں ہوگا، نسبتاً میں نے کہا کہ سندھ میں سب سے زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ وہاں پہ سینسٹیوٹی بہت پائی جاتی ہے۔ جب بھی اس کا ذکر ہوا ہے وہاں سے بہت جذباتی ری ایکشن آیا اور اب بھی آ رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اتفاق رائے پیدا کیے بغیر اگر کیا گیا تو ملک کے اندر بہت خرابی ہوگی، ہم مزید خرابی کے یہ اتفاق رائے کا طریقہ کیا ہوگا، اس پہ میں آتا ہوں۔ مفتاح صاحب، اگر آپ فائنانس منسٹر ہوں ملک کے اور آپ کو پاکستان کے فائنانسز کو ایڈریس کرنا ہو، تو کیا زیادہ صوبے بنوانا آپ کے گیم پلان کا حصہ ہوگا؟ دیکھیں طرز بھائی، زیادہ صوبے بنانے کا جو اصل بنیادی مقصد ہے یا نیچے کے حکومتوں کو امپاور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حکومت کی حکمرانی ٹھیک ہو جائے، اسٹرکچر ٹھیک ہو جائے، جس سے تعلیم زیادہ ہو جائے، صحت بہتر مل جائے، انفراسٹرکچر کے کام ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جہاں تک صوبوں کی فائنینسنگ کا تعلق ہے، تو ایک تو آپ جو ہے وہ 60% پیسے اپنے دیتے ہیں صوبوں کو۔ اب اگر آپ 60% ہی دیتے رہیں گے تو فیڈرل فائنانس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مثال کے طور پر آپ اتنے ہی پیسے دے رہے ہیں، اب پیسے کم اتنے ہی پیسے جا رہے ہیں، لیکن پہلے آپ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے تھے، اب سمجھ لیجئے کہ آپ 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے یا 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، تو فی صوبہ کم پیسے ملیں گے، لیکن ظاہر ہے اسی فارمولے کے تحت ملیں گے، پاپولیشن کے یا غربت کے یا انورس آف ڈسٹنس کے یا ٹیکس ریونیو کے، اسی فارمولے کے حساب سے ملیں گے، تو وفاق کی آؤٹ لے نہیں بڑھے گی، وفاق تو اتنا ہی پیسے دے گا۔ اب یہ ہے کہ جو صوبے کی ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ اس طرح کی نہیں ہو سکے گی جیسے ابھی ہے، وہ شاہانہ گاڑیوں کا ایک موٹر کیٹ، وہ اپنے ہوائی جہاز جو 4 صوبوں نے رکھے ہوئے ہیں، یا اپنے ہیلی کاپٹرز، یہ عموماً جو ہے امریکہ کی ریاستوں میں، جو کہ شاید ہم سے تھوڑا سا امیر ملک ہے، ادھر بھی نہیں ہوتا اس قسم کے جہاز اور اس قسم کے جو گاڑیاں 12 15 بلٹ پروف گاڑیاں جو ہم نے اسٹائل کر رکھی ہے۔ تو وہ اگر تھوڑا سا شاہانہ خرچے نہ ہوں اور ایک میئر کی طرح رہیں یا ایک غریب ملک کے چیف منسٹر کی طرح رہیں، تو پھر خرچہ نہیں بڑھے گا۔ یہ آپ نے زبردست بات کی، میں رضا حیات راج کے پاس جاؤں گا کہ لیکن آپ سے ذرا وضاحت لے لیں، تو یہ آپ کا خیال ہے کہ صوبے زیادہ بنانے سے ہماری سیاسی ثقافت تبدیل ہو جائے گی اور ایک زیادہ 12 صوبے ہو جائیں گے تو اس کے اندر چیف منسٹر آئیں گے، یکدم ان کے اوپر ایسی پاکستانیت طاری ہوگی کہ وہ بالکل زمین کے ساتھ چلنے لگ جائیں گے، پروٹوکول نہیں رکھیں گے، بڑی گاڑیاں نہیں لیں گے۔ خیال تو یہ ہے کہ ہر چیف منسٹر دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرے گا کہ بھائی اب میں چیف منسٹر بن گیا ہوں، مجھے زیادہ پروٹوکول چاہیے۔ مجھے ایسا نظر نہیں آتا۔ اب میں 2-3 چیزیں آپ کو ایڈ کرتا ہوں۔ جو مفتاح صاحب نے بات کی، اس بجٹ میں ہم نے 1 ٹریلین سے زیادہ صوبوں سے واپس لیا ہے فیڈریشن نے۔ اب یہ بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک پیسہ ایک لاہور کو جا رہا ہے تو اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی، ان کی مرضی ہے کہ وہ راول پنڈی کو دیں یا نہ دیں، ان کی مرضی ہے وہ خانے وال کو دیں یا نہ دیں، یا رحیم یار خان کو دیں یا نہ دیں، یا کم دیں زیادہ دیں، لاہور کو زیادہ دے دیں، یہ تو ایک ڈسکریشن ہے۔ جب صوبے ہوں گے تو کم از کم یہ تو ایک انشور ہوگی نا کہ جناب ہر طرف ایکول ڈسٹریبیوشن ہے۔